زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار اور رہنما تنظیم اسلامی، اور ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب اسلام آباد سے، جو کہ نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی ہیں۔ خالد محمود عباسی صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے اس پروگرام میں یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اس وقت ایک شور اور غوغا اور آواز بلند ہو رہی ہے، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں جن کو کہ اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں اس حوالے سے قانون سازی کا عمل تو کوئی پچھلے 3 سال سے زیر غور تھا، جس میں مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، مین کمیٹی تھی، پھر اس کی ذیلی کمیٹی تھی، اس میں یہ چیزیں تیار ہوتی رہیں۔ وہ کوئی ایک ایشو نہیں تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جن پر اصلاحات کر کے تو اس کو بہتر کر کے یہ لانا چاہ رہے تھے۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2-3 چیزیں ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون سازی کے معاملے میں ہمیشہ سینسیٹیو رہی ہیں، جن میں سے ایک ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہے۔ بین الاقوامی طور پہ ہمیشہ یہ دباؤ رہا ہے کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، ہم لوگ ہیں، ہم اس پر ہمیشہ ایک حساس لوگ رہتے ہیں اس پر۔ جی، تو ابھی جو یہ قانون بن کے آیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک پورا پیکج ہے۔ تو اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے، ایک امیدوار جو اپنا داخل کرتا تھا حلف نامہ، کہ جس میں اس نے یہ بتانا ہوتا تھا کہ وہ صادق امین ہے اور وہ حلفیہ ایک اقرار کرتا تھا، اسی میں ایک بات ذیلی طور پہ یہ بھی تھی کہ وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور کسی ایسے نبی کو نہیں مانتا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ پھر خاص طور پہ اس میں یہ بھی ہے کہ قادیانی نہیں ہے، احمدی نہیں ہے، لاہوری نہیں ہے، ان میں سے کسی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ یہ ایک حلف نامہ ہوتا تھا جو داخل کرانا ہوتا تھا۔ اس میں جو تبدیلی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اسے حلف نامے کی بجائے اقرار نامہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک، جو باقی عبارت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ حلف نامہ اور اقرار نامہ میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی، جو قانونی ماہرین اس میں فرق بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حلف نامہ داخل کرنے کے بعد جب کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے حلف اٹھا کر، تو اس پر جو ہے وہ اسے پرسو کیا جا سکتا ہے، نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ محض ڈکلیریشن اور اعلان کے نتیجے میں اگر اس کا کوئی اس طرح کا معاملہ نکلتا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو قانونی نقطۂ نظر سے اس پر کوئی جو ہے وہ چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو یہ وہ باریک فرق ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں کرنی۔ اچھا ایوب صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی کیوں ہے؟ یعنی کہ یہ جو ہمارا اصل جو ایک تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے ساتھ جو ہمارا ایک دلی ایک جسے کہیں ایک ہماری جان ہے، یہ چیز دل کے اندر جو روح موجود ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق اس چیز سے ہے، یہ کیوں تبدیلی انہوں نے کی؟ آپ کا کیا خیال ہے، یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، جیسے کہ عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ قانون سازی کا عمل کوئی 2-3 سال سے چل رہا تھا، جس میں الیکشن ریفارمز بھی تھیں، جی، اور انہوں نے اس حوالے سے دوسری جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت خاص طور پر فوری طور پر اس وقت ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا تھا، اور نااہل کس لیے؟
اسمبلی کا ممبر بننے کے حوالے سے نااہل قرار دے دیا تھا۔ قانون یہ ہے کہ جو شخص اسمبلی کے لیے نااہل ہوگا وہ نہ ظاہر وزیر اعظم تو بن ہی نہیں سکتا، وہ صدر بھی نہیں بن سکتا مملکت کا، اور وہ اپنی جماعت کا صدر بھی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے ظاہری طور پر تو یہ ترمیم کی ہے کہ وہ شخص جسے سپریم کورٹ یا کوئی آئینی ادارہ کسی آئینی ضرورت کے تحت نااہل قرار دے دیا جائے اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اور یہ صدر وغیرہ بنے، وہ اپنی جماعت کا صدر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی تھے اپنا پارلیمنٹ ممبرز، ان کی اکثریت نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہمیں تو صرف اس حد تک بتایا گیا تھا کہ یہ ایک شخص کو جسے نااہل قرار دے دیا گیا ہے اس کو یہ اجازت ہو جائے گی اس قانون کے اس ترمیم کے ساتھ کہ وہ اپنی جماعت کا صدر رہ سکے گا، یہ صرف بتایا گیا تھا۔ لیکن 150 صفحے پہ مشتمل ہے سر۔ جی، بعد میں لوگوں پر یہ انکشاف ہوا کہ اس میں یہ اچھا کیونکہ یہ جو حلف ہے یہ بھی الیکشن کا حصہ ہے۔ جب آپ کاغذات الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں جو بھی بتائے ہیں عباسی صاحب نے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، اور جو شخص اس سے انکاری کرے اسے کافر سمجھتا ہوں اور اسے مسلح بھی نہیں سمجھتا، اور اسے وغیرہ وغیرہ، یہ حلف تھا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ اس شک کو بھی شامل کر دیا گیا تھا، اور یہ کیونکہ وہ ایک پیکج کی حیثیت سے وہ شک منظور ہوئی لہٰذا وہ بدل گیا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں نا، دیکھیں وہ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ کیا، یہ چیز کیوں اس کے اندر آئی، یہ ہدف کیوں بنا، جبکہ ظاہری طور پر اس کا کرسی سے کوئی اس طرح کا تعلق نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، جب سے وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں میاں نواز شریف، ڈی سیٹ بھی ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر ہونے کے لیے نااہل بھی ہوئے ہیں، ایک کوشش ہے کہ ایسی قوتیں جو پہلے بھی ظاہر ہے پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی کے حوالے سے عالمی قوتیں رول ادا کرتی رہی ہیں، اصل میں یہ ان عالمی قوتوں کے سامنے ایک پکار ہے، ایک صدا لگائی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر خواجہ آصف صاحب یہ صدا امریکہ جا کر لگا کر آئے تھے کہ وی مسٹ ڈو مور، اور ہم میں بہت غلطیاں ہیں، اور ہم نے حافظ سعید اور حقانی گل جیسے یہ سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آئے تھے، اور تاکہ وہ آقا خوش ہو جائے، تاکہ امریکہ خوش ہو جائے، تاکہ ذرا فرق سمجھیں، تاکہ وہ قوت ان کے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ان کے اس وقت خلاف ہے، وہ اس کا ایک رول جو ہے امریکہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہے، ہم آپ کے مطابق ہم کہتے ہیں وی مسٹ ڈو، ٹھیک ہے، وہ تو خواجہ صاحب نے بتا دیا۔ دیکھیں وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں وی مسٹ ڈو مور، اور آرمی چیف کہہ رہا ہے نو مور، اب دنیا ڈو مور کرے گی، اب ہم نہیں کرے گی۔ تو ایک تو اس لحاظ سے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہماری آرمی جو ہے وہ دہشت گردی کو یعنی کور دیتی ہے، اس کے لیے وہ حالات پیدا کرتی ہے، انہوں نے پالے ہوئے ہیں حافظ سعید جیسے لوگ، اور ہم نہیں چاہتے۔ اس سے ظاہر ہے انہیں ایک پروٹیکشن ملے گی عالمی۔ دوسری طرف کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی قوتوں نے ایک عرصہ سے پاکستان کے 295C کے پورا تعاقب کر رہے ہیں، اور مختلف مواقع پہ انہوں نے اس کوشش کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ختم نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس حوالے سے دینی جماعتیں میدان میں آ گئی، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور نہ کری۔ میرے ذہن کے مطابق ایک تو ان کو یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں گے، ابھی 295C کو ختم کرنا آسان کام نہیں، وہ آگے کی بات ہے، لیکن دبے پاؤں ہم بڑھیں گے۔ پہلا ایک چیز چھوڑی گئی ہے، عوام کی نبض جو ہے وہ چیک کی گئی ہے کہ عوام اس پر کتنا احتجاج کرتے ہیں، مذہبی تنظیمیں اس مسئلے کو کتنا اٹھا سکتی ہیں، اور میرے خیال میں اگر مذہبی تنظیمیں اس مسئلے کو واقعتاً ایک مسئلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی
تو یہ حکومت جو ہے اس ترمیم کو واپس لے لے گی، لیکن کافی حد تک حکومت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مغرب کو، عالمی قوتوں کو جو پاکستان کی مذہبی حیثیت کے خلاف ہیں، یعنی کہ اس طرح بھی یہ دونوں طریقوں سے آقاؤں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نظریاتی لحاظ سے بھی، اور یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے یا جو بھی معاملہ ہے، انہیں میسیج دیا جائے گا۔ اگر واپس لے بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ میسیج دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں مزید طاقتور کر دیں ہیں تو ہم آپ کے ایجنڈے کو مکمل طور پر یہاں نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں ایک میسیج دیا گیا۔ لیکن اگر فرض کیجئے، میں امید کرتا ہوں کہ بڑے زوردار تحریک اٹھے گی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ تحریک نہ اٹھی تو پھر وہ آگے بڑھیں گے، وہ 295C کی طرف بھی آگے بڑھیں گے۔ اچھا، میرا ایک سوال سر یہ اس میں آتا ہے، بھائی صاحب آپ سے بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے، کہ سر یہ ختم 295C اور ختم نبوت، اور اس سے ویسٹ کو ایشو کیا ہے، ویسٹ کو پرابلم کیا ہے اس سے؟ اس مسئلے کو ذرا بڑا بنیاد سے سمجھیے۔ جی، دنیا اس وقت پولیٹیکل اسلام سے خوف زدہ ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ٹھیک، اس پولیٹکس بھی اس کا ایک حصہ ہے، تمام قوانین موجود ہیں، پورے نظام زندگی کو چلانے کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے، آج کل اصطلاح ہے مغربی تہذیب کا، وہ کہتی ہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے جیسے کہ اور مذاہب ہیں، بس اتنی جگہ دینے کو تیار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب سے اچھا ہے، آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، آپ یہ مت کہیں کہ اسلام تمام مذاہب سے بہترین مذہب ہے، آپ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں نا۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک پورا نظام ہے۔ میری بات کو ذرا پورے سنیے۔ جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نظام زندگی دیا گیا ہے، پوری بنی نوع انسان، دعوت ہے اسلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے پوری بنی نوع انسان کی، کہ اس دنیا اور آخرت کی بھلائی صرف اسلام کو فالو کرنے میں۔ آج کی دنیا کا اصطلاح یہ ہے، غلبہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہنا بند کر دیں، اسلام بھی ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، جوڈائزم بھی ایک مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مت ہے، سب ہیں، سب رہیں، بھائی چارہ رہیں۔ اچھا، میں آپ کو لے جاتا ہوں ذرا اس پس منظر میں ایک نو مسلم کی طرف۔ ایک جرمن نو مسلم ہے مراد ہوفمین، آج نو مسلم تو اب نہیں، کافی عرصہ ہو گیا، نائجیریا میں جرمن ایمبیسڈر تھے وہ، وہاں انہوں نے اسلام کو نزدیک سے دیکھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جرمنی نے ان کو واپس بلا لیا اور اس سے وہ سبق دوش کر دیا۔ ان کی کتاب ہے مضامین کی، دی ریلیجن آن دی رائز ان دی تھرڈ ملینیم، اسلام، ایسے ہیں مختلف، اس میں ایک ایسے ہے وائی کرائسٹ، اس میں وہ کہتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، عیسائی تھے، وہاں سے مسلمان ہوئے۔ میں اور آپ، ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہم نے بچپن سے اپنے گھروں میں قرآن، اللہ، رسول کا نام سنا، ہمارے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک پیدائشی طور پر بچپن سے ہم نے چونکہ نام سنا ہے اور محبت ایک ہمارے دل میں رچ بس گئی۔ وہ ایک نو مسلم ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کی گواہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں ذکر نہ ہوتا دوسرے انبیاء کا، وائی کرائسٹ کے طور پر میں لکھتے ہیں، تو آج دنیا جو ہے وہ تمام انبیاء اپنے اپنے انبیاء کا انکار کر چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی فگرز تھے، ایسے انسان دنیا میں نہیں ہوئے، موسیٰ، عیسیٰ، جبکہ اسلام کہتا ہے، قرآن میں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کے نام بتاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ انکار کر چکے ہوتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس حد تک وہ اپنے مذہب کو الگ کر چکے ہوتے ہیں، اور قرآن میں بتاتا ہے کہ قرآن مہیمن ہے، قرآن نگہبان ہے دوسرے مذاہب پر، قرآن کہیں کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہیں کہتا ہے وہ مہیمن ذمہ دار ہے قرآن کی۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی گواہی کی وجہ سے وہ سارے جو ہیں اپنے انبیاء کو ماننے پر مجبور ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مزے کی بات وہ کہتے ہیں وائی محمد، جو ان کا مضمون ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آج کل باتیں ہوتی ہیں کہ ابراہمک ریلیجنز ہیں، یہ تو کزنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کارٹر کے، کلنٹن کے زمانے میں یہ تھا، عیسائیت، یہودیت، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم ہے، سب اس کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس سلوگن پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ بات کر کے محمد الرسول اللہ کی محبت ان کے دل سے نکال دیں، اور وہ نو مسلم گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دل سے محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ میں نو مسلم کی گواہی دے رہا ہوں،
یعنی مجھے آپ کہہ تو سکتے گویا ہیں یہ جو محبت ہے یہ ان کو پریشان کرتی ہے، یہ اس کو نکالنا نہیں چاہتے اس ہیں، محبت روح کو محمدی اس کو نکال کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جب اگر آپ کے دل سے، یعنی یہ سلو پوائزننگ ہے نا، کبھی توہین رسالت کے کوئی مطلب ہے، کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنے سینسٹیو ہیں حضور کی محبت میں، یہ قانون سازی یعنی کہ محبت اگر نکال دیں گے پھر وہ اسلام ان کے لیے خطرے والا نہیں پھر وہ رہے گا۔ اسلام کی پریفرنس، اسلام کی جو سپریمیسی ہے، دیکھیں نا ساتھ دین کیا ہے، دین نام ہے قرآن و حدیث کا، آپ کی جو فقہ ہیں، جو اصول ہیں، وہ قرآن میں اصول ہیں اور ان کی تشریح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اس تشریح کو نکال دیں، قرآن کے عربی کو آپ نے اپنے لغت سے اور اپنے ڈکشنری سے کوئی معنی پہنا کے، اور آپ ہیں لوگ ایسے جو اس میں تبدیلیاں میں تجویز کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، اس میں آپ سے بھی سوال کروں گا کہ یہ جو ایک مسلسل ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ویسٹ کی ایک کیمپین ہے، کبھی وہ خاکے ہیں، کبھی 295C کے حوالے سے حکومت پر دباؤ ہے، کبھی قادیانیوں کی پذیرائی ہو رہی ہے اسرائیل میں، اور جو بھی ان کے جو عزائم نظر آ رہے ہیں ویسٹ کے اندر، کیا سمجھتے ہیں، کیا ایشو ہے یہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے صاحب جی؟ اور سیدھی سی بات ہے، سمجھ لیجیے کہ ہماری ساری اسٹرینتھ جو ہے نا مسلمانوں کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک دانشور نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے لیے مرکز ملت تھے، تو بات سمجھ لیجئے کہ وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مرکز ملت ہیں، وہ طاقت ہیں کہ جو مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے والی، مسلمانوں کی یونٹی مغرب برداشت نہیں کر سکتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے مسلمانوں کو تفرقوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے سیاسی فرقے بنا دیے، ملک بنا دیے، لیکن جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان محبت کر رہے ہیں تو ان کو جوڑ کر رکھنے والی ایک ذات، تو اس سے قطع نظر کہ ہماری دین کی ساری بنیاد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اس گر باور نہ رسیدی تمام بھولا۔ تو میں اس سیاسی حیثیت کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے والی شخصیت بھی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک آپ ان کی حیثیت کو متنازع نہ کر دیں، اس کو جو ہے وہ داغدار نہ کر دیں، جب تک مسلمانوں کے آپس کا جو ایک تعلق ہے اور محبت ہے اور آپس میں ایک ہمدردی اور غم گساری ہے کہ برما میں کچھ ہو تو سارے چیخ اٹھتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ختم ہو سکتی۔ تو وہ جو چاہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کریں مسلمانوں کو، تقسیم در تقسیم کریں، ان کو نیشن اسٹیٹس میں تبدیل کر دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کی چھتری تلے سے انہیں نکالیں۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا، اس میں ایوب صاحب میرا ایک سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ڈسکریڈٹ میں ہم کہیں کہ بہت بڑے بڑے ایسے کام ہیں جو کہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً ڈسکریڈٹ میں ہوں گے۔ نمبر ایک، سود کے خلاف جو فیصلہ تھا اس پر نواز شریف صاحب نے اور ان کی جو بھی تھے انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی۔ آسیہ جو کہ ملعونہ، جس نے کہ توہین رسالت کی، اس کو ابھی تک تحفظ دے کے رکھا ہوا ہے جیل میں۔ ممتاز قادری اپنے ذمہ لے لیا، یعنی کہ اپنے دور حکومت میں اس کو وہ مرتبہ دے دیا شہادت کا، اور اپنے تئیں تو انہوں نے سزا دے کے پھانسی پہ چڑھایا۔ اب یہ معاملہ ہے جو کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ چیز ہوئی ہے، ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے، ایک ناپاک کوشش ہوئی ہے اب ایک بندے کو بچانے کی خاطر، جس کے تحت یہ چیز بھی آڑے آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ کب تک ان کو مہلت یہ دے گا؟ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ دین کے خلاف سارا ایک اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ تھا جو انہوں نے کیا، وہ والا سود کے خلاف جو انہوں نے اپیل کی، توہین رسالت کے مجرم کو بچایا ہوا ہے، اور اس کے خلاف جس شخص نے ممتاز قادری شہید نے جو کام کیا اس کو سزا دلوا دی، اور اب یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ عقل کہاں چلی گئی ان کی؟ آصف صاحب، حقیقت میں تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اور اس میں کہنے کو یہ دینی لوگ ہیں، مذہبی کرانا ہے، بس اسی طرف میں آنے والا تھا۔ حقیقت میں تو ہمارے ہاں حفظ اقتدار اتنی شدید ہے، وہ سویلینز ہوں، وہ فوجی ہوں، کہ وہ ہر وہ کوئی ہوں، وہ سیاستدان ہوں یا جرنیل ہوں، اتنی شدید ہے اور ناقابل یعنی کنٹرول ہو ہی نہیں رہی ہمارے ہاں یہ حفظ جو ہے، اس میں آ کر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے،
لیکن اس معاملے میں ہم نواز شریف کو زیادہ مجرم کیوں گردانتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھ لیجیے. دیکھیے آصف زرداری کا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے، یہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کبھی خانہ کعبہ لبادہ نہیں اڑا، اس نے ایسی کبھی نہیں ہو رہا. صاف صاف ہے کہ ایک اپنا ایک دنیا پرست انسان ہے، سیکولر آدمی ہے اور سیکولر کام کرتا ہے، کبھی مذہب کا نام نہیں لیا. وہ تو بس اپنی بیوی کے نام کو اقتدار کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ اسلام کے نام کو انہوں نے استعمال کیا اقتدار کے لیے. شروع میں آ گئے IGI کے صدر بن گئے اور اس طرح اپنا اسلام کے ساتھ تعلق بہت جوڑا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ کیوں اپنا تعلق اتنا جوڑا تھا. جب یہ سیاست میں آئے تھے تو لیکن ضیاء الحق صاحب نے بھی تو جوڑا تھا نا اسلام سے تعلق. دیکھیں ضیاء الحق صاحب کی پیداوار ہیں یہ، ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب نے بھی امریکہ کا ساتھ دے کر اور اسلام کا عالم، جہاد کا عالم بلند کیا تھا. کہ جس طرح اس وقت اینٹی دین اینٹی اسلام اقدام کر کے یہ امریکہ کے قریب ہو رہے ہیں، جب انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا اس وقت امریکہ پرو اسلام تھا. وہ اس وقت جہادیوں کو وائٹ ہاؤس میں کھانے کھلا رہا تھا، لہٰذا اس وقت انہوں نے اسلام کا نعرہ مارا. اور یہ خاص طور پر میں کیونکہ ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں تو یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ وہ بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے نمازی گھرانہ ہے، ان کے والد صاحب کو آپ دیکھیں حج اور عمرے کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا ایسے آدمی کا سود کے حوالے سے ایسے فیصلے جسٹس تنزیل الرحمان نے جو تاریخی فیصلہ کیا تھا اور سود اور ربا کو ایک شاہ گردانہ تھا اور بالکل واضح کر دیا تھا کہ اس میں بینک انٹرسٹ میں اور وہ ربا جو قرآن پاک میں حرام مطلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا. اور اس کے میں نہیں کہتا کہ اگر یہ چیلنج نہ کرتے تو وہ سود ختم ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ ذریعہ بنے کہ آج تک سود کا مسئلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. وہ اور پھر یہ کہ جب آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو آپ نے بہت سی روایتیں سنی ہوں کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ملک بدر ہوئے تھے یا معاہدے کے تحت مشرف کے ساتھ معاہدے کے تحت سعودی عرب چلے گئے تھے، وہاں جا کر خانہ کعبہ میں کہا کہ ہم سود کو ختم کر دیں گے، ہم ملک میں اسلامی نظام اب موقع ملا دیں گے. تو یہ وجوہات ہیں کہ انہوں نے اپنا زیادہ زیر تنقید رہتے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ یہی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانگ، لیکن کیا ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے؟ ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا، ہمیں یہ کسی طرح مناسب نہیں ہمارے لیے کہ ہم کسی کو مشرک کہیں، کافر کہیں، منافق کہیں. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ حرکات جو ہیں مشرکانہ ہیں، یہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. مشرک قرار نہیں دے سکتے ہم کسی کو منافقانہ تو کہہ سکتے ہیں. یہی کوئی بھی معاملہ ہو ہمیں حق نہیں ہے دینے کا، ہم لیبل نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی مشرک ہو گیا یا منافق ہو گیا یا کافر ہو گیا، ہم کر نہیں سکتے. لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ حرکات جو ہے، یہ اقدام جو ہے یہ منافقانہ ہے. تو اس میں لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے منافقانہ اقدام جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں. سود کا ہمارے سامنے آیا. پھر یہ دیکھیں ممتاز قادری کو انہوں نے اپنے دور حکومت میں پھانسی دی، یہ پرولونگ بھی کر سکتے تھے. زرداری کے دور میں اس پر فرد جرم لگ گئی ہوئی تھی. دیکھیں زرداری نے ہمت نہیں کی. آپ اس کو بات کو اس طرح کہیں تو زیادہ بہتر آئے گی نا کہ آسیہ کا نے جو جرم کیا تھا وہ قادری کے جرم سے پہلے تھا، تو پہلے مقدمے کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا. اس نے کافی پہلے اس سے یہ ارتکاب کیا اور پھر پہلے ہی سے ہوا ہے، عمل درآمد پہلے ہونا چاہیے. ہاں فیصلہ تو ہوا، عمل درآمد نہیں ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، آسیہ نے یہ جرم پہلے کیا تھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں موت بھی پہلے ہو چکی ہوئی ہے، اس کو سزائے موت بھی پہلے ہو چکی ہوئی ہے، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس پر عمل درآمد نہیں، اس کی اپیل ہی نہیں جا رہی. وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ میں اس کو لے جا ہی نہیں رہے. سپریم کورٹ میں جائے گی تو وہ بات آگے جائے گی نا، اس کو لٹکایا اس کی سپریم کورٹ میں. وہی نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممتاز قادری کا خون اپنے گلے پہ نہ لیتے تو بہتر تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی اعزاز سمجھ کے لیا کہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو دنیاوی آقا ہیں وہ اس پہ بھی خوش ہو جائیں. یہ ممتاز قادری کا معاملہ جٹ پٹ کر دیا. ہماری جو روایت ہے عدالتی وہ تو ہے نا سالوں سال کی، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے جٹ پٹ، یہ کہہ دیں آپ، اس کا فیصلہ جو ہے جٹ پٹ کر دیا گیا. لیکن آسیہ کا معاملہ اس لیے تاکہ وہ لوگ وہی کوفتے ناراض نہ ہو. اصل معاملہ یہ ہے
کہ اپنی کرسی کے لیے اپنے ذاتی اقتدار کے لیے انہوں نے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیاسی معاملہ تو جو کیا ہم اس سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سود کا معاملہ ہو یا انہوں نے دین کو بیچا ہے۔ بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میاں صاحب اور ان کے بھائی یا ان کے جو بھی قریبی لوگ ہیں ان کے یہ علم میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا انہوں نے کیسے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا؟ اندازے کی بات ہے، کوئی ہم حتمی علم تو رکھتے نہیں اس بارے میں جی، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، جی، تو ایک پروسیس تھا، یہ 2014 سے یہ امینڈمنٹ کا پروسیس چل رہا تھا، اس میں کسی نے اپنے گرم تندور پہ اپنی روٹی لگائی۔ اچھا، نہیں تو میرا خیال یہ ہے، باقی اچھا، جو یہ لوگ ہیں نا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے، کس وجہ سے آئے وہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ہر الٹا کام ان کے گلے پڑ رہا ہے، ہر الٹا کام ان کے ذمہ آ رہا ہے، تاریخ میں انہی کے نام لکھا جائے گا۔ اور جو بنیادی بات ہے، ویسے کاروباری آدمی جو ہے نا وہ نہ مذہبی ہوتا ہے نہ سیاسی ہوتا ہے، وہ بس کاروبار، اس کی سیاست بھی اپنے کاروبار کے لیے ہوتی ہے، اس کی نماز روزے حج اور عمرے بھی اس کاروبار میں برکتی کی خاطر ہوتے ہیں، باقی یہ کہ وہ آخرت تھوڑی پیش نظر ہوتی ہے۔ بالکل، میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ ان کے نہ صرف یہ کہ ان کے علم میں نہ ہو بلکہ ان کے حکم کے بغیر ہوئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں قادیانی ہماری ایک کینسر کی طرح ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت بلکہ بیوروکریسی کے اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری انتظامیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ڈسگائز کے ساتھ۔ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں، لیکن کیا یہ ان قادیانیوں کا عمل ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اندر ہلکی پھلکی کھیلتے رہتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ایک ڈی شیپ کر دیں؟ کس ادارے کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سا ادارہ ہے جس پر یہ تہمت نہیں لگی کہ اس کا سربراہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ بنیادی طور پہ تبدیلی ہوئی ہے آپ کے الیکشن پروسیس کے ایک چیز میں کہ جہاں حلف نامہ کسی امیدوار کو داخل کرنا پڑتا ہے، لیکن جو آپ کی سول یا ملٹری بیوروکریسی ہے وہاں پر تو کوئی ایسا حلف نامہ نہیں ہے، مطلب ہو گئے ظاہر ہے کو اپنا ایفیڈیوٹ دے، لیکن وہاں پر ان پر جو کوئی ڈیفرنٹ رول اپلائی ہوتے ہیں اور وہاں ملازمت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، یہ اپنے مقاصد وہاں سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر جو ہے نام مسلمانوں کی طرح کے ہیں اور بظاہر تمام جو ہیں وہ چیزیں وہی ہیں۔ اصل میں تو وہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی جہاں پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ باقاعدہ ظاہر ہو کر سامنے آئیں، اور اسی لیے ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی اسلامی شعار اختیار نہیں کر سکتے، اپنی کسی عبادت گاہ پر کلمہ نہیں لکھ سکتے، اپنی مطلب قبرستان مسجد نہیں کہہ سکتے، اسی لیے تھا نا تاکہ ظاہر ہوں۔ اب یہ جو آہستہ آہستہ جہاں پر بھی جس ادارے میں ہیں، ظاہر ہے اس پوری ترمیم کو تو انڈو کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی اس غیر محسوس طریقے سے اس کو ڈائلیوٹ کرتا چلا جائے، اس کا بھی امکان ہے ان کو آگے بڑھنے میں اور آسانی پیدا ہو۔ باجی صاحب یہ جو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں میں، ابھی جب نئے چیف ہیں ہمارے، جب ان کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو ایک بہت بڑی نون لیگ کے اتحادی جو دینی جماعت کے سربراہ ہیں انہوں نے الزام نہیں لگایا تھا کہ یہ قادیانی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹرین سے تو حلف لیا جائے گا کہ وہ قادیانی نہیں ہے، اتنے بڑے عہدیدار نے بھی کوئی حلف دیا آپ کو کہ میں نہیں ہوں؟ اچھا، ان دینی اسکالر نے واپس بھی لے لیا تھا بیان؟ وہ تو پھر ڈنڈا میں بھی لے لوں گا نا کل۔ ہاں نہیں، اس کی کچھ سیاسی اچھا نہیں، لیکن بھائی صاحب ایک سوال میرا یہ ہے، اتنے طاقتور لوگ بھی اگر ہوں، فرض کریں ہوں، ان کو روکنے کا کوئی قانونی طریقہ نہ ہو تو وہ اتنا سی سیاہی بھی نہیں گول سکتے بیچ میں۔ یعنی کہ یہ آپ کی بات سے تو یہ سبق بھی ملتا ہے بھائی صاحب کہ ایسی پوسٹ کے لیے بھی ایسے حلف نامے ہونے چاہیے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں جیسا آپ کو غلطی لگ رہی ہے، جتنے بھی آئینی عہدے ہیں، جتنے بھی جن کے لیے آئین کی اوتھ لینی پڑتی ہے اس میں سب میں شامل ہے۔ نہیں فائن، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ بھی لیتا ہے حلف، نہیں وہ حلف تو لیتے ہیں، حلف لیتے وہ بھی حلف لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ان ذرائع سے آہستہ آہستہ ایسی اقدامات کر کے چپکے چیزوں سے ختم کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ اپنا دائرہ اثر بڑھاتے چلے جائیں، ہدف حاصل کریں۔ مطلب وہ تو بات صحیح ہے، وہاں پر تو اب مطلب سول بیوروکریسی میں بھی اور جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر بھی جو پروموشنز ہوتی ہیں وہاں یہ چیزیں ان کے جو حلف نامے سامنے آتے ہیں اور جہاں پر اس حساب سے پابندی لگانے کی ہو وہ کر سکتے ہیں،
لیکن اب یہ جو اقدام جس طرح یہ ہوا، اسی طرح کے اور اقدامات بھی ہو سکتے ہیں جس سے کہ ان حلف ناموں کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے۔ اچھا اب بھائی صاحب، نواز شریف صاحب نے جب کبھی وہ ہندوؤں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم ایک تھے، قادیانیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، کہا ہے، بالکل کہا ہے نا انہوں نے، تو یہ چیز تو ظاہر کرتی ہے عباسی صاحب ان کا کہ یہ نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو جب انہیں ضیاء الحق لے کے آئے تو انہوں نے ایک مذہب کا بیروپ بھرا ہے، اس وقت ضرورت تھی۔ باقی یہ کہ اب جو آئے نا نواز شریف 2013 کے بعد، جی یہ بالکل مغربی ایجنڈے کو آگے لے کے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ملک کی جڑیں کاٹی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا جو اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف یہی نہیں ہے، پرویز مشرف نے کون سی جڑیں نہیں کاٹی ہیں، اس نے بھی جڑیں کاٹی، زرداری نے کون سی جڑیں نہیں کاٹی، زرداری نے کون سا اچھا کام کیا، مشرف نے بھی راہ ہموار کی ہے قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے بھی کیے ہیں اور لبرلزم کے لیے بھی کیے۔ مشرف کے بھی، اور نواز شریف کا جو سب سے بڑا جرم ہے، جو ثابت شدہ جرم ہے، وہ اس کا دو قومی نظریے کی نفی کرنا ہے۔ باقی تو چلیں یہ سارا ممتاز قادری کا مسئلہ ہے، کچھ پریشر ہوں گے، کچھ ہوں گے، لیکن وہ جا کے جو ہندوؤں کے جو مندروں میں جاتا رہا ہے، وہ کہتا رہا جی دیوالی کروں گا، یہ کروں، رنگ ڈلواؤ میرے اوپر بھی، تو یہ تو دو قومی نظریے کے بھی نفی اس نے کی ہے نواز شریف نے، اور قادیانیوں کو بھائی قرار دے کر اس نے ایک طرح سے ختم نبوت کی بھی نفی کی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا اس میں ایک بہت اللہ تعالیٰ کی یہی پھٹکار ہے نا جس کی وجہ سے یہ ذلیل ہو رہا ہے، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو اور جو ہے نا وہ موقع دیتا۔ اب ایوب بیگ صاحب، جو دینی مزاج کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دینی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو دین کے علم بردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوتے یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سو رہے تھے، وہ جاگے ہوئے تھے، وہ غفلت میں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو غافل رکھا گیا، ان سے چھپایا گیا، واٹ ہیپنڈ؟ شنید یہی ہے کہ یہ جو شک تھی اس کو باقاعدہ چھپایا گیا تھا، اور دیکھیں 150 چھپانے والی بیوروکریسی تھی، بیوروکریسی بھی ہوگی حکومت کے۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 92 کے میں یا 97 میں جب یہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ اقتدار میں آئے تھے، تو جب ان پر الزام لاتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی، تو جو شریعت بل تھا نا، اس کے بارے میں تمام مسلم لیگ نون کے اراکین کو کہا گیا تھا کہ ہم ایک بل کروا رہے ہیں انٹروڈیوس، آپ نے ہاں کر دیا، آپ نے صرف اپنی حاضری یقینی بنانی، وہ بل کیا ہوگا آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا آپ نے اپنی حاضری یقینی بنانی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی حمایت کرنے سے صریح انکار کر دیا تھا کہ میں ایسے بل کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت بھی آخر تک لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ بل میں ہے کیا، اور آخر میں ان کے سامنے لایا گیا تھا۔ یہ بھی جو ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ اسمبلی کے ممبر اس طرح کے ہیں کہ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ اسمبلی کا ممبر ایک بل کے حوالے سے ووٹ دے کر آیا تو باہر آ کر اخباری نمائندے نے پوچھے آپ نے کس کو ووٹ دیا، کس بنیاد پہ ووٹ دیا؟ اس نے مجھے تو نہیں پتا کہ بل میں کیا تھا، مجھے کہا گیا تھا ووٹ دینا، میں دے دیا۔ بات وہی ہے کہ ہم کسی کے نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، لیکن بظاہر جس طرح میں نے پس منظر آپ کے سامنے واضح کیا، اگر کوئی آدمی پوری نظر رکھے ہوئے تو وہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ آخر اگر الیکشن کے اس میں کوئی تبدیلی کرنی تھی اور بنیادی طور پر مقصد صرف نواز شریف کو سے ایک استثناء دلوانا تھا، تو اس چیز کا تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس میں تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اب بھائی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، اب یہ جو جماعتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں یا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا مذہبی فریضہ یہ نہیں ہے کہ اس چیز کے اندر ایک قوم کی بھی غلطی جو ہے تبدیلی برداشت نہ کریں اور کہیں کہ اس کو واپس لیا جائے؟ کیا ان کے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے؟ اچھی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف سے زیادہ بڑے مجرم یہ ہمارے وہ دینی لوگ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، بالکل کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر لوگ اتنے چوکنے ہوشیار ہیں کہ انہوں نے غلطی پکڑ لی، تو جب یہ دیکھیے، یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ 3 سال میں مکمل ہوا ہے، اس کی کمیٹیاں بنی ہیں، سب کمیٹیاں بنی ہیں، یہ 1 سال سب کمیٹی میں رگڑا کھاتا رہا جہاں سب کی نمائندگی تھی، پھر یہ مین کمیٹی میں آیا ہے، مین کمیٹی میں اس کی کاپیاں سب کو دی گئی ہیں۔ یہ کہنا کہ جی کوئی جیسے جانور کو مرچی دیتے ہیں چپاتی میں رکھ کے اس طرح ان کو کھلا دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، یہ ان کو اس کی کاپیاں دی گئی ہیں، پڑھ کے آؤ، نہیں پڑھا ہے تو نایا لیں۔ انہوں نے بددیانتی کی ہے، کیوں نہیں پڑھا ہے؟ پڑھنا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا اس میں کیا لکھا ہے،
اور اگر اسے سمجھ نہیں سکے اس میں جو کچھ بھی تھا تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ تو بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اس کو، اور اب یہ ساری سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، ان کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ ایک اس آدمی کو حق نہیں پہنچتا جو اس آئین کو غیر اسلامی سمجھتا ہے کہ وہ یہ بات بھی کرے، کیونکہ جب غیر اسلامی ہے تو جو مرضی قانون سازی ہو۔ دوسرا اس آدمی کو حق نہیں پہنچتا کہ جو اس کے بنانے کے پروسیس میں اس کے ساتھ شریک تھا، وہاں وہ نہیں بولا، اب وہ شور کر رہا ہے، وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور وہ جماعتیں کہ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، اس عمل سے باہر ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ بلکہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ دیکھیں اس چیز کے اندر تو وہ کہیں گے ایک کوما نہ ایڈ کرو نہ کوما نکالو۔ آصف بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ مسلمان اسے گوارا نہیں کریں گے، عام مسلمان، اسی لیے تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اب ہر کوئی بول رہا ہے۔ یعنی کہ اب اس کا بھی امکان ہے کہ نواز شریف صاحب کہے ہو غلطی ہو گئی، واپس لو واپس لو واپس لو، اور پوائنٹ سکور کریں۔ نون لیگ کے اپنے اراکین بھی اس کو جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت بڑا، یعنی یہ تو ہو گیا جو ہو گیا، لیکن یہ کہ اگر واپس لیں گے اٹھایا گیا تو نون لیگ کے اپنے اراکین بھی نہیں کریں گے۔ نہیں، لیکن دیکھیں ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، دیکھیں ابھی خواجہ سعد رفیق کا بھی بیان میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جوں کا تو ہے۔ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ الفاظ جوں کے تو ہیں، جب وہ کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو متعلقہ شک میں ذرا برق تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن جس صفحے پہ وہ شک لکھی ہوئی ہے وہ اگر پہلے سفید تھا تو اب کالا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حلفنامے کی جگہ اقرارنامہ لکھ دیا گیا۔ بیگ صاحب کیا خیال ہے، یہ خود بخود ان کو عقل آئے گی، واپس لیں گے، چاہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے لیں یا کوئی تحریک برپا ہوگی اور اس سے کچھ معاملہ ایسا آئے گا؟ کیا سمجھتے ہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے اگر عوامی دباؤ پڑا تو یہ واپس لے لیں گے، لیکن یہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں تو ویسٹ کو یہ امپریشن دینا تھا کہ ہمیں سپورٹ کریں، ہماری پشت پر ہاتھ رکھیں، ہم اس طرف بڑھیں گے، اور یہ جو ہم نے واپس لیا ہے کیونکہ لوگ ہمیں اس حوالے سے ہم پوری طرح مقتدر نہیں ہیں، اقتدار پورے طور پر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا ہم مجبور ہوئے ہیں اس کو واپس لینے کے لیے۔ یہ مقصد وہ پورا کرے گا واپس، مجھے تو کم از کم 90% امید ہے کہ یہ اسے واپس لے لیں گے، لیکن یہ ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، ویسٹ یہ سمجھے گا ہاں یہ چاہتے تھے، لوگوں نے نہیں کرنے دیا۔ نہیں اچھا بھائی صاحب، جو ایک تھیسس ڈیولپ کیا ایوب بیگ صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نواز شریف کی جو پارٹی ہے، ان میں تو جو جس طرح نون لیگ اپنا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ امریکہ کو اور ویسٹ کو پیش کرنا چاہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کب سے امریکہ کے خلاف ہو گئی؟ نہیں، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، صرف یہ ہے کہ بہتر خدمت کون کرے گا۔ ہمارے ایک دینی رہنما نے بھی کہہ دیا تھا جی ہمیں موقع دیں ہم بہتر خدمت کریں، تو یہ تو جھگڑا صرف اتنے بات کا ہے کہ ٹھیکہ آپ خدمت کا ہمیں دیتے ہیں یا ٹھیکہ آپ خدمت کا اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں۔ وہ دینی رہنما جو ہیں، ذرا یہاں مجھے اجازت دی، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اس سارے ایشو کے حوالے سے جی ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص یہ ملک خدا داد ہے، اس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے، ہماری تمام تر ناہنجاریوں کے باوجود اللہ کی مدد ہمیں حاصل رہی ہے، تو وہ شاید صرف اس لیے کہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس نے توہین رسالت کا قانون اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، جس نے ختم نبوت کا قانون اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، اس کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مدد کرتا رہا ہے، اور اب ہم یہ وہ صدقہ ختم کر رہے ہیں، وہ دینی قلم ہمارے ساتھ رہا ہے، اب وہ صدقہ شاید ختم کرنے کے در پہ ہے یہ ہمارے، ہے نا ہمارا پیغام جو اس ملک کو کھا رہے ہیں، ہمیں تو جو عوام ہے اس کو کیا فرق پڑے گا کل یہاں پہ کوئی اور آ جائے، آج بھی رول رہی ہے کل بھی رولتی رہے گی، لیکن جو اسے کھا رہے ہیں، جو اسے نوچ رہے ہیں، جو اسے گھسوٹ رہے ہیں، جو اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، جو اپنے سوئٹزرلینڈ میں بینک بھر رہے ہیں یہاں کے جو ہے وہ خزانوں سے وہاں لے جا کر، ان کو سوچنا چاہیے ملک نہیں رہا تو کیا کھائیں گے، کہاں سے ملے گا ان کو، کسے لوٹیں گے؟ جس دینی رہنما یہ کی تو طرف یہ اگر اللہ نے اسے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے تو محمد رسول اللہ کے صدقے رکھا ہوا ہے، چلیں حضور پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے، کم از کم اپنی دنیا بچانے کے لیے اس کا نام لیتے رہیں، اس طرح کی چیزیں باقی رکھیں۔ جس دینی رہنما کی طرف اشارہ کیا نا باسی صاحب نے، وہ بل پیش ہونے سے ایک دن پہلے میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں تاکہ وہ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، تاکہ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔
اچھا سر، یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے جو عباسی صاحب نے بات کی. ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، آخری بات. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 اس کا آپ جواب آپ تینوں حضرات سے میں دو منٹ میں چاہوں گا. نمبر 2 یہ کہ واقعی پاکستان کا معاملہ ایک عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مواقع فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ ہاتھ رکھ کر اس کو بچایا ہو اپنی خاص مشیت سے، اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ تمام کی تمام لیڈرشپ جو ہے اس کی عظیم ترین اکثریت خائن ہے، کاذب ہے، کذاب ہے. ایون دین یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے اور اس کا نیوکلیئر معاملہ ہی بچایا ہوا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اسی کے صدقے بچایا ہوا ہو، اور آج وہاں پر یہ پہنچ گئے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ کہ یہ بھی جو ایک تعلق ہے وہ ختم کرے تاکہ اس ملک پر کوئی رحمت کا کوئی جواز بھی برقرار نہ رہے، بلکہ اس کی بقا کا ہی کوئی جواز نہ رہے. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، لیکن اس کو اس طرح بھی لینا کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو مواقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، بعض کو مواقع دیتا ہے، اور پھر جس کو جتنے زیادہ مواقع دے اس کی گرفت بھی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تو بچائے. لیکن دوسری بات جو ہے کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے کوئی کام لینا چاہتا ہو. آپ نے دیکھا کہ اس کا قائم ہو جانا، اس کا بن جانا بھی ایک معجزہ تھا، اس کا ایٹمی قوت بن جانا بھی ایک معجزہ. ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ایٹمی قوت نہ بنا ہوتا تو ہندوستان بھارت اس کو کب کا ہڑپ کر گیا ہوتا. تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک کو جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس قدر پسماندہ ملک تھا اس کو ایٹمی قوت دی، تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے. لیکن ہم تو نالائکی کا ثبوت دے رہے ہیں نا، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے اس حوالے سے جیسے اگرچہ وہ دینی رہنمائی فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا. بھائی اگر کوئی فرق نہیں پڑا، جو آج بیان ہے ایک سینیٹر صاحب کا جو ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. اگر فرق نہیں پڑتا تو پہلی بات یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرق اس لیے پڑتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ دبے پاؤں 295C کی طرف بڑھنے والی بات ہے. پہلے ایک بات لہذا کرنا کیا چاہیے؟ یہ اس کی ریزائنمنٹ ہر لیول پر عملی کرنی، تو عملی طور پر میدان میں آنا چاہیے اور اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے. اگر حکومت اس کو واپس لے لے گی تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو واپس نہیں لے گی تو پھر آگے بڑھے گی. جی، دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. ہم سب امتحانی کیفیت سے دوچار ہیں اور اپنی اپنی سطح تک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. اس کے خلاف جو بھی یہ پیش رفت اس طرح ہو رہی ہے، جہاں بھی محسوس کیا جائے کہ یہ اس ملک کی جو بنیاد ہے، اس ملک کا جو نظریہ ہے، اس سے انحراف کی کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے اور تعاون والبر والتقوی اور جماعتوں کو ساتھ میں لا کر اور لوگوں کو ساتھ میں لا کر بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جی عباسی صاحب، اس بارے میں کچھ آپ بیان کر دیں. دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دینی جو بھی جماعتیں ہیں انہیں دینی ایشوز پر ایک متفقہ لائے عمل بنا کر ایک جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں اس کے لیے ان کا ہوم ورک ایسا ہو کہ وہ بر وقت تحریک شروع کر سکیں، عوامی دباؤ ہر وقت حکومت کے اوپر رکھیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حکومت مجبور ہو کے قدم پیچھے ہٹائے گی. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کے ہاتھ ایک بہانہ بھی آتا ہے انٹرنیشنل قوتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں دینی لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں اور ہم یہ والا قدم نہیں اٹھا سکتے. پرویز مشرف کے دور میں کے پی کے میں ایم ایم اے اسی لیے بنائی گئی تھی تاکہ وہ بیلنس قائم کیا جا سکے کہ جی یہاں دینی لوگ اتنے کا جو ہے وہ عوام میں ان کی رسائی ہے. تو کچھ دینی لوگ کر کے دکھائیں گے نا جسے حکومت کیش کرے. یہ تو صرف بیٹھ کے حلوہ کھانے سے تو کام نہیں بنے گا. صحیح. خالد محمود عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایوب بیگ مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر مرتضیٰ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، اس پروگرام کے شروع میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، ترجمانی کر دیتا ہوں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری آیت ہے. اگر تم روگردانی کرو گے، ان تتولوا، اگر تم روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح ناہنجار نہیں ہوں گے. یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے،
ہمارا سرمایہ حیات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ختم نبوت، عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کریں، ہر لیول پر پروٹیکٹ کریں، اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں کہ تم کس شفاعت کے امید رکھو گے، کس کی شفاعت کی امید رکھو گے قیامت کے دن اگر تم لوگوں نے اس چیز کو آگے جانے دیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کے ہوش آئیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، اس پر کوئی حرف، کوئی کوما، کوئی نقطہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اس کو ایز سچ رکھا جائے تاکہ قادیانیوں کی جو سرگرمیاں ہیں پاکستان میں یا جو ان کے عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا، ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔